آج کی اس ویڈیو کے اندر تربیت اولاد کے متعلق جو باتیں ہم عرض کریں گے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، اولاد کو کیسے سمجھانا ہے، اولاد کو کب سمجھانا ہے اور اولاد کو کیا چیز سمجھانی ہے۔ نمبر ایک، اولاد کو کیسے سمجھانا ہے۔ یہ اولاد جس کے متعلق محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاطفال دعامیس الجنہ، کہ بچے جنت کی تتلیاں ہیں، ان کو کیسے سمجھانا ہے۔ آج کل عمومی طور پر ایک بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچوں کو والدین کا بچوں کو ٹوکنے کا رواج بالکل ختم ہو رہا ہے۔ والدین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی نادان ہیں، ان کو ہر چیز کی اجازت ہے، جو چیز وہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کو روکنے کا ان کو ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بچے ضرور نادان ہیں لیکن والدین تو نادان نہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کا فرض بنتا ہے، یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سمجھائیں۔ بچہ اگر قبلے کا احترام نہیں کر رہا تو پھر بچہ قبلے کی طرف منہ کر کے اگر پیشاب کرنے لگے تو اس کو سمجھانا، اس کے ذہن کے اندر قبلے کا احترام پیدا کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کو سمجھانا کہ بیٹا یہاں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو بتانا کہ بیٹا یہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ ہمارا خانہ کعبہ ہے، اس کا احترام لازمی ہے۔ تو اس طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے، اس طرف ٹانگیں نہیں کرنی، اس طرف پاؤں نہیں پھیلانے، اس طرف منہ کر کے جو ہے وہ پیشاب نہیں کرنا۔ یہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو قبلے کا احترام بتائیں۔ یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کو قرآن کا احترام بتائیں، کہ بچہ اگر قرآن کی بے ادبی کرتا ہے تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو قرآن کا ادب سکھائیں، بچوں کو مسجد کا ادب سکھائیں، بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں۔ یہ والدین کی ڈیوٹی ہے۔ اور ان کو سمجھانا کیسے ہے، یہ بڑا عام کوسچن ہے کہ بچوں کو کیسے سمجھانا ہے، کیسے ان کی تربیت کی جائے۔ عزیزان گرامی، بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ بچوں کے سامنے اگر آپ وضو کریں، آپ بچے کو وضو کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو بچے کے سامنے وضو کریں، بچے کو مسجد میں ساتھ لے کر جائیں، اس کے سامنے نماز پڑھیں، پھر دیکھنا کہ بچے کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ بچے کو ادب سکھانا، بچے کی تربیت کرنا، یہ والدین کی فرض اولین ڈیوٹی ہے۔ تو اس لیے پہلا کوسچن تھا کہ بچوں کو کیسے سمجھانا ہے۔ اور دوسری بات جو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں کہ بچے کو کب سمجھانا ہے، بچے کو کب سمجھانا ہے۔ اس کے لیے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ بات بات پر ٹوکنا یہ اچھا نہیں، بلکہ اگر آپ نے سمجھانا ہے تو پہلے تو ماحول دیکھ لیں، ماحول دیکھ لیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا یہ نصیحت نہیں ہوتی، یہ فضیحت ہوتی ہے، یہ رسوائی ہوتی ہے، یہ ذلت ہوتی ہے، اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ایک موقع ماحول دیکھیں، ان کو سمجھانے کے لیے بات بات پر ٹوکنے کی بجائے، بات بات پر ان کو روکنے کی بجائے ایک ہی دفعہ ان کو ساری باتیں اکٹھی سمجھا دیں، ایک ہی دفعہ ان کو سمجھا دیں۔ اور یہ والدین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم والدین تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ قرآن نے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ، کہ اے والدین اپنی اولاد کو حکم دو، اہلک بالصلاۃ، نماز کا حکم دو۔ اب کون حکم دے اولاد کو، اہل و عیال کو کون حکم دے؟ یہ والد کی ڈیوٹی ہے۔ یہ والدین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کو وَاصْطَبِرْ، اور خود بھی پابندی کریں۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قوا انفسکم، پھر فرمایا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
یہ کیوں دیا جا رہا ہے حکم؟ یہ والدین کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وہم ابناء سبع، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب اولاد بیٹی یا بیٹا 7 سال کے ہو جائیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، اور جس وقت 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مارو، مار کر بھی ان کو جو ہے وہ نماز پڑھاؤ۔ اب یہاں بھی والدین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو ادب آداب سکھائیں۔ اور یہاں ایک اور بڑا عام کوسچن ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وَضْرِبُوهُمْ، کہ جب نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ اب مارنے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ کتنا مارنا چاہیے؟ کیسے مارنا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ جسمانی سزا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں۔ سزا کے لیے ضروری نہیں کہ جسمانی ہو، سزا ذہنی کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سزا کتنی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، اس کے لیے یاد رکھیں کہ سزا کے لیے جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سزا کتنی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، تو جسمانی کیفیت کے حساب سے ہونی چاہیے۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو صرف ایک ڈانٹ ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، ایک بچہ جو اس کو ایک ڈانٹ ہی بڑی ہوتی ہے، اس کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کو مارے بھی تو پھر بھی کوئی اثر نہیں۔ تو اس لیے یہ سزا جو ہے اس کی کیفیت بچے کی ذہنی کیفیت کے اعتبار سے ہونی چاہیے، اس بچے کی نفسیات کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اور پھر کب ہونی چاہیے؟ یاد رکھیں کہ اگر اولاد کو سزا دینے کی ضرورت محسوس ہو تو پھر بڑا پیارا جو ہے وہ علماء نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ جب بچے کو سزا دینے کی ضرورت محسوس ہو تو عین غصے کے وقت اس کو سزا نہ دو۔ جب آپ غصے میں ہیں تو اس وقت بالکل سزا نہ دو، بلکہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت ایک مصنوعی غصہ بنا کے، آرٹیفیشل غصہ بنا کے، اپنے چہرے پر غصے کے آثار پیدا کر کے پھر بچے کو جو ہے وہ سزا دو، تو یہ سزا جو ہے وہ مؤثر ثابت ہے۔ تو یہ بچے کی تربیت کرنے کا یہ انداز ہے کہ اس کو کب سمجھانا ہے، اس کو کب سمجھانا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو کیا چیز سمجھانا ہے، کس چیز کی تربیت کی بچوں کو ضرورت ہے۔ اس عمر کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے بچوں کو سمجھانے والی، اور جس کو نہ سمجھانے سے عمومی طور پر جو عادات بچوں کے اندر رائج ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ، نمبر 2 چوری، نمبر 3 گالی گلوچ، اور نمبر 4 بے راہ روی۔ یہ وہ 4 عادتیں ہیں کہ جو عمومی طور پر بچوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کو سمجھایا نہ جائے، ان کی تربیت نہ کی جائے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک چنگاری کو نہ بجھایا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پوری فصل نہیں، پورا جنگل جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح جس بچے کی تربیت نہ کی جائے، جس بچے کو سمجھایا نہ جائے، اس کو ان باتوں کے لیے ان کی جو ہے وہ تربیت نہ کی جائے، پھر وہ بچہ پورے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھانا ضروری ہے، یہ 4 باتیں کہ جن کی عمومی طور پر زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بچے کو بتایا جائے کہ جھوٹ کی طرح نقصان دہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ میل دور چلا جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ 1 میل دور اس سے چلا جاتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب بچے کو کون بتائے کہ بیٹا جھوٹ بولنے سے فرشتہ رحمت کا دور چلا جاتا ہے، اور بچوں کو کہانی سنائیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اب کتنا نقصان ہوتا ہے۔ وہ گنریے والی، وہ بکریاں چرانے والا جو محلے کو، جو بستی والوں کو جھوٹ بول کر کے شیر آ گیا، ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا، دوسری دفعہ بھی جھوٹ بولا،
اب پہلے تو لوگ اعتبار کرتے رہے، لیکن جب سچ مجھ کا شعر آ گیا تو کوئی اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنے لگے. کسی نے اس کی بات پر اعتبار نہ کیا تو جھوٹ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بندے کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کرتا. تو یہ بچوں کو بتانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ان کو بتائیں، جھوٹ کے متعلق بتائیں کہ جھوٹ کتنی بری عادت ہے، اور پھر سچ کی برکات بتائیں. بچے کے سامنے سچ بولیں اور اس کو سچ کے فوائد بتائیں کہ سچ کے اندر کتنی جو ہے وہ عزت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپن کا واقعہ ان کو بتائیں کہ آپ کے ایک سچ نے پورے ڈاکوؤں کو توبہ کرنے پر آمادہ کر دی. آپ کے سچ کی برکت سے لوٹا ہوا مال واپس آ گیا. تو یہ سچ کی برکتیں بتائیں، جھوٹ سے نفرت بتائیں، اور چوری کے بارے میں ان کو بتائیں کہ چوری کرنا کتنی بری عادت ہے، گالی گلوچ کرنا یہ کتنی بری عادت ہے، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا اربع من کن فی کان منافقا. فرمایا چار باتیں ایسی ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں، جس بندے کے اندر وہ چار چیزیں جمع ہو جائیں، فرمایا کان منافقا، وہ بندہ پکا منافق، وہ بندہ پکا منافق ہے جس کے اندر چار باتیں جمع ہو جائیں. وہ چار باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ ہی بولے، اس کی زبان سے سچ نکلے ہی نہیں، جب بھی بات کرے تو جھوٹ ہی بولے، فون پہ بات کرے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. فرمایا منافقن، پکا منافق. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرے. وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرے تو معاہدے سے پھر جائے، جب معاہدہ کسی سے کرنے تو پھر جائے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. جس وقت جھگڑنے لگے ایک دوسرے سے لڑائی کرو تو اس میں گالی گلوچ شامل کرے، گالی گلوچ دے. فرمایا یہ وہ چار باتیں ہیں، یہ وہ چار باتیں ہیں حضور میں کہ جس بندے کے اندر یہ چار، کان منافقا، وہ پکا منافق ہے. اور آگے فرمایا او کانت فیہ خصلۃ من اربع، کانت فی خصلۃ من النفاق، چار باتیں نہ ہوں لیکن ان چار میں سے کوئی ایک جس کے اندر ہو، چاروں نہ ہوں، جھوٹ کی عادت ہو، یا اس کے اندر وعدہ خلافی کی عادت ہو، یا معاہدہ توڑنے کی عادت ہو، یا گالی گلوچ کی عادت ہو. فرمایا چاروں اکٹھی نہ ہوں لیکن ان میں سے ایک بھی جس کے اندر ہوگی، فرمایا کہ خصلۃ من النفاق، فرمایا ایسے سمجھ لیں کہ منافقت کی ایک نشانی اس کے اندر ہے، اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے. حتی یدعھا، جب تک وہ چھوڑ نہیں دے گا. ان چار باتوں میں سے جو ایک بات اس کے اندر ہے، جب تک وہ چھوڑے گا نہیں، گالی گلوچ کی عادت ہے جب تک چھوڑے گا نہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے جب تک چھوڑے گا نہیں، اگر وعدہ خلافی کی عادت ہے جب تک چھوڑے گا نہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ خصلۃ من النفاق، اس وقت تک منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر ہے. تو یہ بچوں کو بتانا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، ان کو مثالیں دے کر سمجھائیں. اگر وہ بچے کو سمجھا دیتے ہیں تو یہی بچہ، اگر اس پر محنت کی جائے، بچے کی تربیت کی جائے، تو کہا کہ ایک بنولے پر جب بندہ محنت کر لیتا ہے، ایک روئی کے بنولے پر محنت، تو بادشاہوں کا لباس بن جاتا ہے. اگر بچے کی تربیت کی جائے تو یہی بچے کل کے معاشرے کے اندر بہترین شہری بن جائیں. اگر ان بچوں کی تربیت کی جائے تو یہی بچے معاشرے کے اندر ایک حافظ، عالم، قاری بنیں گے، ایماندار بنیں گے، دیانتدار بنیں گے، اور یہی بچے جو ہے کل زمانے کے امام بھی بنیں گے. اور اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، اگر والدین نے ان کی طرف توجہ نہ کی، تو پھر یاد رکھنا یہی بچے جن کی والدین نے تربیت نہ کی، جن کی طرف والدین نے ٹائم جن کی تربیت کے لیے نہ نکالا، تو پھر یہی بچے معاشرے کے اندر ڈاکو بنیں گے، چور بنیں گے، نشئی بنیں گے. یہی بچے معاشرے کا ایک ایسا لا علاج مرض بن جائیں گے، ناسور بن کے جو ہے
وہ ثابت ہوں گے کہ جن کا پھر علاج بھی نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے میری تمام حاضرین و ناظرین سے یہ میری التجا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ والدین کو جن باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، وہ اولاد کی اصلاح ہے، وہ اولاد کو بہتری کی طرف لانا ہے۔ اسی بات کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی شریعت مطہرہ کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔